السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ صدر گرامی قدر، علماء و مشائخ، بزرگان محترم، آج کے اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے پنڈال میں اور پروگرام میں مجھے نہ تو کچھ ختم نبوت کے حوالے سے کہنا ہے، نہ ہی حیات مسیح یا وفات مسیح کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے، نہ ہی فتنہ قادیان کے برگ و بار اور اس کے فسادات اور خرابیوں پہ روشنی ڈالنی ہے، نہ ہی اس فتنے کی سرکوبی کے لیے میری جماعت کے اکابر علماء اہل حدیث کی خدمات کا تذکرہ آج مجھے کرنا ہے۔ مختصر وقت میں اپنے دل کی ایک درد آپ کے سامنے، آپ کے اشتہارات کو دیکھ کر سرزمین سیالکوٹ کی اس دھرتی پہ کھڑے ہو کے ایک شکایت آپ سے کرنی ہے۔ وہ شکایت کیا ہے؟ آپ نے اشتہارات دیے، اس پہ میری جماعت کے اکابر علماء کا نام بھی آپ نے دیا۔ وہ سب حضرات قابل صد احترام ہیں اور ان کا نام لیتے ہوئے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، ان کے احترام میں ہمارے سر جھک جاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ لیکن یہ کتنی ناسپاسی ہے اور کتنی ناشکری ہے کہ کانفرنس ہو سرزمین سیالکوٹ میں، اور سیالکوٹ کی اس زمین میں جو سب سے اولین قادیانیوں کا محاسبہ کرنے والے بزرگ اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کا نام نامی بھی ہمارے اشتہار میں نہ آئے تو مجھے بتلائے اور کس نے ان کا نام لکھنا ہے۔ میری مراد تو چلیے سیالکوٹ کی زمین کے بسنے والوں کو شاید بھول گیا ہو۔ میں جناب رانا شفیق صاحب سے پوچھتا ہوں کہ پسروری صاحب آپ کو بھی ان کا نام بھول گیا ہے؟ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ چلے گئے؟ پسروری صاحب کو بھی ان کا نام بھول گیا ہے، جن کے پڑوس میں وہ بستے تھے، جن کا آج نام ہمیں اشتہاروں میں نظر نہیں آتا۔ ہم اتنے اپنے اکابر کے ناشکرے بن گئے ہیں اور احسان نافراموش بن گئے ہیں، بجا ہے جن کے نام ہے، بڑی خدمات ہیں، ان کا اعتراف ہے، لیکن جس بات کی یاد دہانی میں کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی اشتہار پر، اسی سرزمین سیالکوٹ پر قادیانی کا محاسبہ کرنے والے اور ان کا پیچھا کرنے والے ایک بڑے حضرت مولانا ابو الحسن محمد سیالکوٹی پسروری بھی تھے۔ یہ مولانا ابو الحسن سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ تھے۔ فیض الباری کے نام پہ صحیح بخاری کی شرح انہوں نے اردو میں لکھی ہے۔ پنجابی، فارسی اور اردو اس کے وہ قادر الکلام شاعر تھے۔
کم و بیش 2 درجن سے زیادہ کتابیں انہوں نے دین کی خدمت کے لیے سر انجام دی ہیں. انہی میں یہ فیض الباری بھی ہے، انہی میں ظفر المبین بھی ہے، اسی میں مشکات کا ترجمہ بھی ہے، اسی میں مشکات کے رجال کا ترجمہ بھی ہے، اسی میں غنیت الطالبین کا ترجمہ بھی ہے، اور اسی میں اور درجنوں کتابیں ہیں جو حضرت مولانا ابوالحسن سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے لکھی تھی. آپ حضرات اکثر و بیشتر نہیں جانتے کہ یہ ظفر المبین کیا تھی. جب اس کا جواب آیا تو اس کا جواب الجواب فتح المبین کے نام سے پھر مولانا سیالکوٹی نے لکھا، اور اس میں کتنی گہرائی تھی. آج ان کتابوں کو پڑھنے والے بھی کیا، ان کتابوں کا نام جاننے والے بھی لوگ موجود نہیں ہیں. شاید اسی لیے ہمیں ان کا نام بھولا ہوا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ انہی مولانا سیالکوٹی ابوالحسن سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے بجلی آسمانی کے نام پہ رد قادیانی میں 2 حصوں میں کتاب لکھی جو پنجابی اشعار پہ مشتمل ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ قادیانیوں کے محاسبے میں ہمارے اکابر نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں بتلاتا کہ روز اول سے لے کے جب غلام احمد قادیانی کی ابھی کتاب حیات مسیح پہ چھپی بھی نہیں تھی تو اس کتاب کا محاسبہ کرنے والے مولانا بٹالوی کون تھے، مولانا اسماعیل علی گڑھی کون تھے، قاضی سلیمان منصور پوری کون تھے، حضرت مولانا ابراہیم سیالکوٹی کون تھے اور ان کی خدمات کیا تھیں، مولانا سیال ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمات کیا تھیں، حافظ عبد القادر کی کیا خدمات تھیں، علامہ احسان الہی ظہیر کی کیا خدمات تھیں، اور بالآخر اسی قافلے کے ایک راہی مولانا حافظ ابراہیم کبیر پوری کی کیا خدمات تھیں. آج ہمیں بھی بھول گیا ہے کہ وہ 23 سوال جو مرزا ناصر کے پاس اسمبلی میں پیش کیے گئے تھے، ان 23 سوالات کو مرتب کرنے والے آپ کے عالم مولانا محمد ابراہیم کبیر پوری تھے رحمت اللہ علیہ. عرض کر رہا تھا کہ یہ مولانا ابوالحسن سیالکوٹی پشرور کے ایک چھوٹے سے گاؤں پنجوڑ، پشرور کے ساتھی بیٹھے ہوں گے، پنجوڑ وہاں کے رہنے والے تھے، اور 1.5-2 درجن سے زیادہ کتابیں ان کی ہیں. 10 جلدوں میں فیض الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، اور ایک جلد 8-9 صفحے پہ مشتمل ہے. انہی کی ایک کتاب بجلی آسمانی رد قادیانی پر ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میرے اس بزرگ نے پنجابی زبان میں 5000 اشعار پر مشتمل قادیانیوں کی تردید میں 2 حصوں میں کتاب لکھی. اور سرزمین سیالکوٹ میں کانفرنس کرانے والے بھائیوں، آج ان کا نام ہمیں یاد نہیں. کیوں یاد نہیں؟ آپ نے بھی بھلا دینا ہے تو کس نے یاد رکھنا ہے؟ کس نے یاد رکھنا ہے اگر سیالکوٹ میں ان کا نام نہیں دینا تو؟ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہی بجلی آسمانی لکھنے والے پہلی جلد کے بالکل آخری شعر میں پنجابی میں کہتے ہیں، جے توفیق اللہ نے دتی منو کیتا گویا. یہ پنجابی کا شعر ہے ان کا. جے توفیق اللہ نے دتی منو کیتا گویا، اوتھے ہی تن دیاں گا انو جتھوں ہے، اوتھے ہی تن دیاں گا انو جتھوں ہے ہویا. پھر وہی تعبیر کی دوسرے حصے میں رہی کہیں کسر بھی مولانا سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے بجلی آسمانی میں لکھا، جو 5000 سے زیادہ پنجابی اشعار پر مشتمل ہے. میری اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، ساتھیوں سے ایک ہی شکایت ہے اور شکوہ ہے کہ کسی اور نے ہمارے اسلاف کا نام نہیں لینا، لیکن خدا کے لیے اپنے اکابر کو تو نہ بھولیں. ٹھیک ہے
کہ ہم اکابر پرستی کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کی خدمات کو بھلا دینا اور اسے نظر انداز کر دینا یہ بھی بدترین احسان فراموشی ہے۔ اللہ ہمیں ان کا قدردان بنائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں چاہتا تھا، میرے دل کی آواز تھی کہ اس کانفرنس میں حضرت میر پوری رحمت اللہ علیہ کی جو کم و بیش 17-18 کتابیں قادیانیوں کی رد میں ہیں، ان کا ایک مجموعہ شائع کیا جاتا اور لوگوں کے ہاتھوں میں تھمایا جاتا۔ صرف ایک کانفرنس منعقد کر کے اپنے جذبات کو ابھار لینا اور آپ کے جذبات سے کھیل لینا کوئی ہمارا مشن اور مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا مشن آپ کے ہاتھوں ایک دلائل، ایک مضبوط موقف وہ دینا ہمارا مقصد ہے۔ یہ اگر ہم ہر کانفرنس میں کریں، ہر کانفرنس میں اس میں ایک یہ ہدف بنا لیں، تو ہمارے اسلاف کا وہ لٹریچر آج دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ شہادت القرآن مولانا میر رحمت اللہ علیہ کی 4 بار زندگی میں چھپی، 3 بار ان کی اپنی زندگی میں، چوتھی بار اس کو چھاپا تو کس نے چھاپا؟ شکایت کروں تو کس سے کروں؟ ہم نے چھاپا؟ ختم نبوت کانفرنس والوں نے، ختم نبوت تحریک ختم نبوت والوں نے چھاپا، ہم نے نہیں چھاپا۔ ہم کو پھر ہوش آئی، پھر اس کو ہم نے چھاپنے کی جرات کی اور کوشش کی۔ کاش ہم اپنے اسلاف کے ورثے کے محافظ بنتے۔ کتاب و سنت کے محافظ تو ہیں، لیکن کیا اپنے اسلاف کے ورثے کے بھی محافظ آج ہم نہیں رہے؟ ہم اپنا ورثہ کسی اور کے ہاتھ میں تھما دیں تو بتلائیے وہ ہمارے ورثے کے وارث ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے؟ ہماری وراثت میں کیا ہم لائق شمار ہوں گے یا نالائق شمار ہوں گے؟ فیصلہ آپ کر لو۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ایک درد تھا، یہ ایک شکایت تھی آواز میری اس اسٹیج سے کہ یہاں اگر ہم نے کیا ہے تو یہ ان کا نام بھی آنا چاہیے تھا۔ علامہ اقبال کا نام آیا، حضرت علامہ صاحب کا نام آیا، میر صاحب کا نام آیا، اور اسی طرح دوسرے علماء کا نام آیا۔ میں کہتا ہوں آج نوجوانوں کو ہمارے اس بزرگ کا نام بھی نہیں آتا، چاہے جائے کہ ان کا کام بھی آتا ہو۔ وہ ہمیں نام تو بتلانا چاہیے، کم سے کم اپنے بزرگ کا نام تو بتلانا چاہیے، لیکن وائے افسوس کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا نام بھی یاد نہیں ہے، اور ہم اپنے بزرگوں کا نام لینا بھی شاید توہین سمجھتے ہیں یا عار محسوس کرتے ہیں یا کوئی کمی یا کجی سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ سوچنے کی توفیق دے۔ میں زیادہ گفتگو کھڑا ہو کے کرنا نہیں چاہتا کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ انہی چند جملوں پر اور اسی حرف شکایت پر ہی اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔